انگریزی تاریخ کے مطابق آج کے اسی 6 دسمبر میں ہی ہمارے ہندوستان میں ایک کالا باب لکھا گیا، ایک کالی ہسٹری لکھی گئی، ایک بلیک ہسٹری تعمیر کیا گیا، جس ہسٹری کا نام ہے، جس اتہاس کا نام ہے ہمارے اور آپ کے، ہم تمام مسلمانوں کے ایک سجدہ گاہ کو توڑا گیا، جسے ہم بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا ہی وہی دن تھا جس دن مسلمانوں کے سجدہ گاہ کو توڑا گیا، اور یہ زمانے والے بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم سے جان الگ نہیں ہو جاتا ہم اس چیز کو بھلا نہیں سکتے، اور صرف ہم یاد نہیں رکھیں گے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ تم نے کس بے دردی کے ساتھ ہماری مسجدوں کو توڑا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ تم نے کیسی خوشیاں منائی اور تم نے کیسے مسلمانوں کے اس تعمیر کو توڑ دیا، اس آشیانے کو اجاڑ دیا جس میں مسلمان اپنے پیشانی کو جھکایا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کا کالا باب ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے کہ تم نے کیسی غداری کا ثبوت دیا ہے، تم نے کیسے ہمارے امن، شانتی، سکون اور بھائی چارگی کے ہندوستان کو تباہ کیا ہے۔ یہ تاریخ ہم بھلا نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلمان اپنا دل کسی کو دے سکتا ہے، مسلمان اپنا ضمیر کسی کو دے سکتا ہے، مسلمان اپنی دولت کسی کو دے سکتا ہے، مسلمان اپنے جذبات کسی کو دے سکتا ہے، مسلمان اپنی جان بھی کسی کو دے سکتا ہے، کسی کے خاطر دے سکتا ہے، لیکن مسلمان کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو صرف وہ پروردگار کو دیتا ہے، اور وہ اس کی پیشانی ہے، اس کے سجدے ہیں جو صرف پروردگار کے پاس جھکتے ہیں، اس کے وہ ماتھے، وہ سر ہیں جو صرف رب لم یزل کے سامنے میں وہ جھکاتا ہے، اور وہ جھکانے کی جگہ جو علماء کرام کہتے ہیں زمین سے لے کر کے آسمان تک وہ اللہ کا گھر مانا جاتا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ صرف مسلمانوں کے سجدوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے روح کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کے دل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس کے احساسات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس نے جو تم پر بھروسہ کیا اس بھروسے کے ساتھ تم نے غداری کی ہے، اور اس غداری کا بدلہ ہم اپنی نسلوں کو بتاتے رہیں گے۔ ہم اس تاریخ کو بھلا نہیں سکتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو وقت آنے پر ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگا نہیں، وقت آنے پر اپنے آل اولاد کو سمیٹا نہیں، وقت آنے پر ہم نے گھر کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے اس ہندوستان کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ہم نے اسی وطن عزیز کے خاطر اپنے جگر کے خون دیے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے اپنے پوتر اور پاک اسلامی خون سے اس ہندوستان کی زمین کو رنگا ہے۔ تم کہتے ہو ہندوستان کے اندر سے تمام مسجد کھود کر کے کچھ نہ کچھ نکال لوگے، کھودو، جتنی چیزیں کھودنی ہے کھود ڈالو، میں تو کہتا ہوں پورے ہندوستان کو کھود ڈالو، اور کھودنے کی ایک ایسی مہم چلا دو کہ جو چاہے جس کے گھر کے نیچے جیسا چاہے کھود سکتا ہے، اور تمہاری اس خدائی سے یہ ہوگا کہ ہندوستان کی یہ زرخیز زمین جہاں پر پھول اور پھل اگتے ہیں، جہاں کی نرم و نازک ہواؤں سے امن و شانتی، سکون اور چین کی احساسات آتے ہیں، اس ہندوستان کی زمین اجڑ جائے گی۔ تمہارے اس رویے کے وجہ سے گنگا جمنی جو تہذیب ہم نے قائم کی تھی، جو ہم نے سرکار بنایا تھا، جو ہم نے مل جل کر کے ڈیموکریسی قائم کیا تھا، اس کا تم خاتمہ کر دو گے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں بتا دوں کہ آج تمہارے ساتھ سب سے بڑا اسکیم کیا جا رہا ہے، اور یہ اسکیم کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے ان مسلمانوں کے لیڈر کر رہے ہیں جنہیں تم اپنا پیشوا مان رہے ہو، جنہیں تم اپنا لیڈر مان رہے ہو، جن کے کہاوے پر تم راستے پر پتھر لے کر کے اتر جاتے ہو،
جس کے کہنے پر تم آگے پیچھے نہیں دیکھتے، پتھر لے کر کے اتر جاتے ہو اور پولیس والوں پر پتھر چلا دیتے ہو۔ ابے ہم مسلمان ہیں، مسلمان، ہمارے نبی نے کسی کو پتھر نہیں مارا۔ طائف کے بازار میں حضور نے کلمہ کی وحدانیت کو پکارا ہے۔ پتھر تو کافر مارا کرتے ہیں، پتھر تو بددین مارا کرتے ہیں، پتھر تو گمراہ مارا کرتے ہیں۔ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا پتھر باز نہیں ہوتا، مسلمان پتھر سے جواب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان صبر سے جواب دیتا ہے، مسلمان استقلال سے جواب دیتا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے آؤ بدبخت ہم ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ آج وہ سیاستدان، وہ لیڈر تمہیں بھڑکاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سنبھل میں جو ہے نوجوانوں کو ابھارا گیا اور راستے پر پتھراؤ کرنے کے لیے اتار دیا گیا، اس میں ہمارے مسلمان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، گولیوں سے مارے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم اپنے درمیان میں کوئی لیڈر چنو۔ میں کہتا ہوں آج ہماری اس بات کو صرف علی محلہ کے لوگ نہیں، بلکہ جہاں تک میری یہ آواز جاتی ہے وہ لوگ کان کھول کر سنیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا لیڈر ایسا چنیں جو اسمبلی میں جا کر کے آپ کی بات رکھ سکے، جو آپ کے مدعے پیش کر سکے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ راستے پر اتر گئے، کسی کو پتھر برسا رہے ہیں، کسی پر گالی گلوچ شب و شتم کر رہے ہیں؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے، یہ تو نبی کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کے غلام کبھی راستے پر نہیں اترے۔ نبی کے غلام نے امن اور امن کے ساتھ احتجاج کیا۔ نبی کے غلام کی زبان سے کسی کے دل آزاری نہیں ہوتے، نبی کے غلام کے ہاتھ سے کسی کا سر نہیں پھٹتا۔ نبی کے غلام کا ہاتھ اگر اڑتا ہے تو انقلاب پیدا کرتا ہے، اور اس انقلاب کے ذریعے سے مظلوموں پر جو ستم کیا جاتا ہے ان مظلوموں کے ظلم سے اس کو رہائی دیا جاتا ہے۔ اس کی زبان جب اٹھتی ہے تو انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور اس انقلاب سے امن قائم ہوتا ہے، فساد برپا نہیں ہوتا، پتھراؤ نہیں ہوتا، کسی کے گھر نہیں جلتے، کسی کی گاڑی نہیں پھونکی جاتی۔ مسلمانوں کا یہ شیبہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان جو ہمارے لیڈروں کے چکر میں آ کر کے راستے پہ اترتے ہیں اور بے جا اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں روکو، اپنے لیڈر اس کو بناؤ جو نبی کے غلام بن کر کے نبی کی شریعت کے مطابق تمہیں چلنا سکھائے۔ اس لیے کہ مسلمان طاقت کی زور سے آج ہندوستان پر نہیں ہے، مسلمان آج اپنے پاور اور پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہے۔ مسلمان اگر کہیں قائم ہے تو اپنے ایمان و عقیدے کی بلبوتے پر کھڑا ہے، وہ اپنے ایمان و عقیدے کے استقامت پر کھڑا ہے۔ مسلمان کبھی طاقتوں کی بنیاد پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کا قلعہ ڈھا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کے اندر حدیث رسول باقی ہے، کلام پاک کی آیت مبارکہ باقی ہے، تمہارا دل نرم، دماغ ٹھنڈا اور زبان پاک و صاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب تم کلام کرو تو سامنے والے کے دل پہ اثر ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس دن میں نے جو موضوع لیا ہے صاحب، اور میں یہ موضوع لینا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں، RSS کے ناپاک اولادوں نے، ناجائز اولادوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے مسلمانوں کے سجدہ کو اکھاڑ دیں گے، اور ان کی ہمت تو اتنی بڑھ گئی صاحب کہ وہ لوگ اب اجمیر شریف کے درگاہ کی طرف آنکھ اٹھا رہے ہیں، سلطان الاولیاء کے دربار کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اجمیر شریف کا درگاہ کب سے قائم ہے اور کیوں قائم ہے؟ میں ایک شعر کے ساتھ بتا دوں حافظ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ شاعر کہتا ہے کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اور اسی سے سنسار کا سارا کام کاج چلتا ہے۔ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی سے سنسار کا سارا کام کاج چلتا ہے، اسی سے سنسار کا سارا کام کاج چلتا ہے۔ اما تمہاری سرکار تو بس کچھ دن کی ہے، صدیوں سے ہندوستان میں خواجہ کا راج چلتا ہے، صدیوں سے ہندوستان میں
خواجہ کا راج چلتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر وہ ویکتی جو ہندوستان کی زمین سے اناج اگا کر کے اپنے آل اولاد کو پال رہا ہے، بچوں کو بڑا کر رہا ہے، کہ جب مصیبت آ جاتی ہے، جب مجبوری آ جاتی ہے، جب پریشانی آ جاتی ہے، تو سارا کام کاج چھوڑ کر کے اجمیر کی اس تنگ گلیوں کے طرف بھاگتا ہے، کہتا ہے سرکار تھوڑی مدد کا اشارہ کر دو تاکہ میرا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آ جائے۔ ہمارا تمہاری سرکار تو اب کی چل رہی ہے، کانگریسوں نے خواجہ پیا سے مدد لیا ہے، کانگریسوں نے ہندوستان کے راجا سے مدد لیا ہے، بی جے پی والوں نے ہندوستان کے راجا سے مدد لیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ان مقدس ولیوں کے طرف انگلی کا اشارہ کر دو گے اور تم پر کوئی آنچ نہ آئے گی؟ ہمارے سنبھل کو توڑا جاتا رہا، بابری کو توڑا جاتا رہا، ہم صبر کرتے رہے، ہم نے صبر کا دامن تھام رکھا ہے، لیکن آج تم نے اس دربار کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اس دربار کی طرف پیٹیشن ڈالا ہے جس دربار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اجمیر کی سرزمین پہ خواجہ پیا کو کسی اور نے نہیں بسایا بلکہ مدینے کے سرکار نے بسایا ہے، بلکہ جس کے صدقے میں پوری دنیا چل رہی ہے، میرے تیرے نبی نے خواجہ پیا کو ہندوستان کی سرزمین پہ بسایا ہے۔ اور جس سرزمین پہ خواجہ پیا کو نبی بسا دے اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا عالم تو یہ ہے صاحب کہ خواجہ پیا آئے اور وہاں بیٹھے تو اس وقت کا سپر پاور پرتھی راج چوہان جو راجہ بادشاہ مانا جاتا تھا، اس سے خواجہ پیا کا ایک اونٹ نہ اٹھ سکا، تو خواجہ پیا کے غلام اس ہندوستان سے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو جو اپنے دل مسکرا رہے ہو؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہمارے مودی جی بھی سر پہ وہ جو ہے چادر تان کے گئے تھے خواجہ پیا کے دربار میں، آج زبان نہیں کھل رہی ان کی، ہے نا؟ مدد کے وقت پہنچ جاتے ہیں، مدد چاہیے، مدد کر دو۔ ہر لیڈر جاتا ہے، ہر فلم سٹار جاتا ہے، ہر ایکٹر جاتا ہے، ہر فقیر جاتا ہے، ہر غریب جاتا ہے، ہر امیر جاتا ہے نا؟ سب کا کام کاج وہیں سے چل رہا ہے، آج پھر اسی کے طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ صاحب جس کی کھائے اسی کی تھالی میں چھید کرنا چاہتے ہو، جس سے تمہارا کام بن رہا ہے اسی کا کام بگاڑنا چاہتے ہو، بگاڑ نہیں سکتے۔